سورہ ہود کی آیت نمبر 114 یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ۔ واو کا معنی اور اقیم امر کا صیغہ ہے، اقامہ یقیم و اقامتاً سے، جس کا معنی ہوتا ہے قائم رکھنا۔ فرمایا اور نماز قائم رکھو، الصلاۃ نماز قائم رکھو، طرفَيِ النَّهَار دن کے دونوں کناروں، طرفَيِ النَّهَار دن کے دونوں کناروں، اصل میں طرفین تھا، نون تسنیہ کا گر گیا اضافت کی وجہ سے، تو فرمایا دن کے دونوں کناروں، وَزُلَفٌ مِّنَ اللَّيْلِ اور رات کے کچھ حصوں میں، اور رات کے کچھ حصوں میں، دن کے دونوں کناروں سے صبح و شام مراد ہے، زوال سے قبل کا وقت صبح میں اور زوال سے بعد کا وقت شام میں داخل ہے، یعنی صبح کی نماز فجر اور شام کی نماز ظہر اور عصر ہیں، اور رات کے حصوں کی نمازیں مغرب اور عشاء ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ نیکیوں سے مراد یعنی نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں، اس سے مراد یہ ہے پنجگانہ نمازیں جو آیت میں ذکر ہوئی، یا مطلق طاعتیں، یا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھنا۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ نیکیاں صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ ہوتی ہیں، خواہ وہ نیکیاں نماز ہوں یا صدقہ یا ذکر و استغفار یا اور کچھ۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ پانچوں نمازی اور جمعہ دوسرے جمعہ تک، اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان دوسرے رمضان تک، یہ سب کفارہ ہیں ان گناہوں کے جو ان کے درمیان واقع ہوں، جب کہ آدمی کبیرہ گناہوں سے بچے۔ اس آیا کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص نے کسی عورت کو دیکھا اور اس سے کوئی خفیف سی حرکت بے حجابی کی سرزد ہوئی، بے حجاب کسی عورت کو دیکھ لیا، اس سے کوئی اور ایسی حرکت سرزد ہو گئی، اس پر وہ بڑے نادم ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اپنا حال عرض کیا، حضور خاموش رہے، حضور خاموش رہے۔ اتنی دیر میں عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ جان کے حضور نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد وہ صحابی پھر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا حضور مجھ پر حد جاری کیجئے، مجھ سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا تو نے عصر کی نماز میرے پیچھے پڑھی ہے؟ جی حضور پڑھی ہے۔ فرمایا جا تیری غلطی کو اللہ نے معاف فرما دیا۔ اس پر یہ آیا مبارکہ نازل ہوئی ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ واصبر اور صبر کرو، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ چوتھے بارے میں آپ نے پڑھا لا یضیع اجر المؤمنین، اللہ مومنین کے اجر کو ضائع، یہاں فرمایا نیکوکاروں کے اجر کو اللہ ضائع۔ فلولا کان من القرون من قبلکم، تو کیوں نہ ہوئے تم میں اگلی امتوں میں سے، فا کا معنی پس، لو کا معنی اگر، لا کا معنی نہ، کانا کا معنی ہوئے، من القرون امتوں میں سے، من قبلکم تم سے پہلے، تو کیوں نہ ہوئے تم سے پہلے امتوں میں، اولو بقیتن، ایسے جن میں بلائی کا کچھ حصہ لگا رہا ہوتا۔ اولو کا معنی والے، بقیتن بلائی ان کے ساتھ اٹیچ رہتی، وہ کیا کرتے؟ ینہونا، وہ روکتے، عن الفساد، کس سے؟ فی الارض، زمین میں، الا، مگر قلیلاً تھوڑے تھے، ممن ان میں سے، انجینا جن کو ہم نے نجات دی، منہم ان میں سے، واتبع الذین ظلموا، اتباع کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، ماں اس چیز کی اترے پو جو انہیں دیا گیا، فی ہے جس میں، یعنی ظالم اسی عیش کے پیچھے پڑے رہے جو عیش کے سامان انہیں بولو دیے گئے تھے،
وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، اور وہ مجرم تھے، وہ گناہ گار تھے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ بولو۔ یعنی پہلی امتوں میں سے کیوں نہ ایسے لوگ ہوئے کہ جن کے ساتھ بھلائی اٹیچ رہتی تو وہ فساد سے روکتے، کس میں؟ زمین میں، الا مگر قلیلا نے تھوڑے تھے روکنے والے فساد سے، برائی سے، ممن ان میں سے، انجینا منہم ان امتوں میں سے۔ بات سمجھ آ گیا نا؟ واتبع، اور پیچھے پڑے رہے الذین ظلموا، ظالم پیچھے پڑے رہے کس کے؟ ما اترفوا فیہ، اس عیش میں جو ان کو عیش کا سامان دیا گیا تھا۔ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ، اور نہیں ہے تمہارا رب، ایسا نہیں ہے لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ کہ وہ ہلاک کر دے بستیوں کو، بظلم، بے وجہ ہلاک کر دے بستیوں کو۔ سمجھ آ گیا؟ وَأَهْلُهَا، اور بستی کے رہنے والے لوگ مصلحون، اچھے ہوں، تو رب اچھے لوگوں کو بے وجہ ہلاک نہیں کرتا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اور اگر تمہارا رب چاہتا، لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، تو وہ تمہیں ایک امت کر دیتا، تو وہ کر دیتا الناس لوگوں کو امۃ واحدہ، ایک امت، ولا یزالون، اور وہ ہمیشہ مختلفین اختلاف میں رہیں گے، اور وہ ہمیشہ اختلاف میں رہیں گے۔